الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین محمد الامین حبیبنا و حبیب رب العالمین وعلی آلہ و اصحابہ و اتباعہ و ازواجہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ۔ وقال تعالی کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ حضرات کرام، اللہ کا کتنا بڑا فضل و کرم ہے کہ ایک بار ہمیں پھر اس نے مغفرت کا سامان کرنے کے لیے رمضان کا مہینہ نصیب فرمایا ہے۔ پچھلے سال بہت سے لوگ ہمارے ساتھ رمضان میں تھے جو اس سال نہیں ہیں، اور کب معلوم ہو کہ کوئی رمضان ایسا آئے کہ ہم بھی نہ ہوں۔ یہ موقع اللہ نے دیا ہے اپنی مغفرت کرا لینے کا، تو اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا کرم ہے۔ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے میز پر چڑھنے لگے۔ پہلی زینے پر آپ نے پاؤں رکھا تو کہا آمین، دوسرے پر پاؤں رکھا پھر کہا آمین، تیسرے پر پاؤں رکھا پھر کہا آمین۔ نماز کے بعد صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، آپ نے 3 بار آمین کہا، یہ نئی سی بات تھی ہمارے لیے، پہلے کبھی نہیں کہا، آپ کو کہتے ہوئے سنا۔ تو آپ نے فرمایا کہ جبریل امین آئے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس نے اپنی مغفرت کا سامان نہیں کیا وہ ہلاک ہو گیا۔ تو میں نے کہا آمین۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ یہ مبارک مہینہ ہمیں اور آپ کو ملا ہوا ہے۔ اس میں جتنا بھی اللہ کو یاد کر سکیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکیں، توبہ کر سکیں، عبادت کر سکیں، قرآن پڑھ سکیں، تلاوت کر سکیں، نیک کام کر سکیں، غریبوں کے کام آ سکیں، کمزوروں لاچاروں کے کام آ سکیں، زیادہ سے زیادہ کمانے کی فکر کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم زیادہ سے زیادہ کما سکیں۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے 2 بہت بڑی نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ ایک ہے قرآن۔ فرمایا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ۔ رمضان وہ مبارک مہینہ ہے، وہ عظیم الشان مہینہ ہے جس میں قرآن جیسی کتاب اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے۔ وہ قرآن جس میں لوگوں کے لیے ہدایتیں ہیں، کھلی ہوئی دلیلیں ہیں، ہدایت کی باتیں ہیں اور ہدایت اور روشنی کی باتیں ہیں۔ بس جو کوئی یہ مہینہ پائے اس کے لیے لازم ہے کہ قرآن کا شکریہ ادا کرنے کے لیے روزہ رکھے۔ تو یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے، روزہ۔ دن بھر سحر سے لے کر سورج غروب تک ہم نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں نہ کوئی خواہش پوری کرتے ہیں، اور یہ اللہ کی توفیق سے کرتے ہیں۔ اس کا اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہے، بہت بڑا اجر۔ فرمایا میں ہر عمل کا اجر 10 گنے سے لے کر 70 گنے تک، اور 70 گنے سے لے کر 700 گنے تک دیتا ہوں، الا الصوم، مگر روزہ اس سے مستثنیٰ ہے۔ روزے کا اجر جیسا میں ہوں ویسے میں اپنے ہاتھ سے دیتا ہوں۔ جتنا عظیم میری ہستی ہے، جتنا عظیم میری ذات ہے، جتنا کرم فرمانے والا میں ہوں،
ایسے ہی وہ انعام بھی، روزے کا اجر بھی بہت عظیم ہے، جس کو انسان تصور میں نہیں لا سکتا۔ اللہ تعالیٰ اس نعمت سے ہم کو نوازے۔ اس مہینے میں دوسری بات، رمضان کے علاوہ، روزے کے علاوہ سب سے بڑا کام اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، سب سے بڑی نعمت یہ بھیجی ہے کہ قرآن سے ہمیں نوازا ہے۔ قرآن بہت بڑی نعمت ہے، قیامت تک رہنے والی نعمت ہے، اور اس وقت پوری دنیا میں مسلمان ہی وہ امت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا ہے، قرآن سے نوازا ہے مبینہ، اور یہ اس لیے نازل ہوا ہے کہ اس پر ہم غور کریں، اس کی آیتوں پر توجہ دیں، اس کی معنی پر غور کریں، اس میں تدبر کریں، اس کو سمجھیں، اس کی ہدایتوں کو اپنائیں، اس کے حلال پر عمل کریں، اس کے حرام پر عمل کریں، حلال کو اختیار کریں، حرام سے بچیں، اور جو ہدایتیں اس میں دی گئی ہیں اس کے مطابق اپنا کردار بنانے کی کوشش و کاوش کریں۔ قرآن نے کہا ہے کہ مومن کا سب سے بڑا کام یہی ہے کہ وہ اللہ کی آیتیں سننے کے بعد، اللہ کی طرف سے جو آیت بھی آئے وہ سننے کے بعد اللہ کا تقوی اختیار کرے، اس کی ناراضی سے بچے اور اپنے کردار کو بنانے کی فکر کریں، اور موت کے آخری لمحے تک فکر مند رہے کہ جب بھی اس کی سانس نکلے اس ایمان کے ساتھ نکلے، ایمان پر اس کا خاتمہ ہو اور کلمہ نصیب ہو اسے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ قرآن کے دو بڑے حق ہیں، ایک ہے اس کا تلاوت کرنا اور دوسرے اس میں تدبر کرنا۔ کچھ لوگ یوں کہتے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ قرآن اگر سمجھ کے نہ پڑھا تو کیا فائدہ، بے نتیجہ ہے، بلکہ یوں بھی کہتے ہیں کہ قرآن کے الفاظ کو دہرانے سے بہتر یہ ہے کہ آدمی اس کا ترجمہ پڑھ لے۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، بہت بڑی گمراہی ہے۔ قرآن اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے، اللہ کے الفاظ ہیں، اللہ کا کلام ہے، کوئی دنیا کا کلام اللہ کے کلام کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا کلام بہت عظیم ہے، بہت عظیم ہے، اور اس کلام کی فضیلت دوسرے کلاموں پر، انسانی کلاموں پر وہی ہے جو اللہ کی فضیلت انسانوں پر ہے، تمام مخلوق پر ہے، تمام کائنات پر ہے۔ وہی فضیلت اس کلام الہی کی بھی ہے، اس لیے کہ اس کی تلاوت کرنا، اس کا پڑھنا، دل لگا کر پڑھنا اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ پڑھنا اور کلام اللہ سمجھ کر پڑھنا، یہ بہت بڑے ثواب کا اور اجر کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس کے پڑھنے کا ثواب ہے، اس کے پڑھنے کا اجر ہے، اور وہ اجر کتنا ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ تو ہمیں اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم اس کی تلاوت بھی کریں۔ تلاوت کے 3 معنی آتے ہیں۔ تلاوت کے ایک معنی یہ ہے کہ ہم اسے پڑھیں، اس کے الفاظ کو دہرائیں، قرأت کے ساتھ، خوش الحانی کے ساتھ، دل لگا کر، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، اور خدا سے تعلق جوڑتے ہوئے اس کی تلاوت کریں، دل لگا کر تلاوت کریں۔ اس کی تلاوت کا بھی بہت بڑا ثواب ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جو فرمایا سچ فرمایا، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو بندہ قرآن کا ایک حرف ادا کرتا ہے، ایک لفظ ادا کرتا ہے، میں اسے 10 نیکیاں دیتا ہوں۔ اور فرمایا رسول اللہ نے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ جو شخص الف لام میم پڑھتا ہے اسے 10 نیکیاں ملتی ہیں، بلکہ الف کا الگ ہے ثواب ملتا ہے 10 گنا 10 نیکیوں کا، لام کا الگ ثواب ملتا ہے 10 نیکیوں کا، اور میم کا الگ ثواب ملتا ہے 10 نیکیوں کا۔ تو الف لام میم کہنے کے 30 نیکیاں انسان کو ملتی ہیں۔ یہ ایک اجر ہے اس کا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کلام اللہ کو پڑھتے ہوئے ہم یہ نہیں دھیان میں رکھیں کہ اس پر عمل بھی کرنا ہے، یہ عمل کرنے کی کتاب ہے۔ تیسری بات یہ بھی پیش نظر رکھیں کہ اسے دوسروں تک پہنچانا ہے۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اس کتاب کو دوسروں کو پڑھ کر بھی سناؤ، ان تک بھی پہنچانے کی کوشش کرو
تو یہ قرآن کے 2 حق ہیں، یہ حق 3 حق ہیں لیکن صرف قرآن کے الفاظ ہی پڑھے جاتے رہیں زندگی بھر، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے کہ قرآن میں کہا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور قرآن میں بھی بار بار یہ بات کہی گئی ہے کہ اس پر تدبر کرو، غور کرو، سوچو، اسے آیات پر غور کرو۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، تاکہ اس کے آیات میں تدبر کیا جائے، غور و فکر کیا جائے۔ اور یہ بات جو شخص سن لے اللہ کے رسول کی زبان سے، فرمایا اللہ کے رسول نے، ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ، وہ شخص قرآن پر ایمان رکھتا ہی نہیں ہے، اس شخص کا تو ایمان ہی ہے ہی نہیں قرآن پر، جو اس کے حرام کردہ چیزوں کو حلال کر لے، حلال سمجھ لے اور حلال سمجھ کر ان کو اختیار کرنے لگے۔ ظاہر ہے کہ یہ بات تو جبھی سمجھ میں آئے گی جب قرآن کا مطلب انسان سمجھ کر پڑھے گا۔ سمجھے بغیر پڑھے گا تو کیا معلوم ہوگا اسے کیا حلال ہے کیا حرام ہے۔ اس لیے قرآن کا یہ بہت بڑا حق ہے ہم پر کہ ہم اسے سمجھ کر بھی پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا ہے، یہ مشکات شریف کی روایت ہے، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر شخص کا مقدمہ اللہ کے حضور قیامت کے دن پیش کیا جائے گا۔ عدالت کی کرسی پر اللہ جلوہ افروز ہوگا، بندہ کھڑا ہوگا اللہ کے حضور اپنا حساب دینے کے لیے، لیکن تحت العرش ثلاثۃ تحت العرش، عرش کے نیچے 3 گواہ موجود ہوں گے، 3 وکیل موجود ہوں گے۔ یہ 3 وکیل یا تو اس انسان کے حق میں گواہی دیں گے یا اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ ثلاثۃ تحت العرش، عرش کے نیچے 3 وکیل کھڑے ہو کر ہر شخص کا مقدمہ لڑائیں گے۔ ان میں سے ایک اللہ کی کتاب قرآن ہوگا۔ قرآن اس کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے۔ ظاہر یہ ہے کہ اس کے جو الفاظ ہیں، اس کا جو کلام ہے، وہ اس کو انسان پڑھے، سمجھنے کی بات الگ ہے، اس کو غور سے پڑھے، توجہ سے پڑھے، انکساری کے ساتھ پڑھے، دل لگا کر پڑھے، ان کے الفاظ کو بار بار دہرائے، اس لیے کہ ایک کلام الہی ہے، اور دنیا کا کوئی کلام بھی اللہ کے کلام کے برابر نہیں ہو سکتا۔ جو کلام بھی اللہ نے نازل کیا ہے وہ کلام الہی ہے، اور اس کی عظمت تمام کلاموں میں وہی ہے جو اللہ کی عظمت انسانوں پر ہے۔ تو ایک تو حق اس کا یہ ہے کہ زندگی بھر اس کی تلاوت کی جاتی رہے، بار بار پڑھا جاتا رہے، بار بار ہر موقع پر پڑھا جاتا رہے، تلاوت کی جاتی رہے۔ اس کو اس کام کے لیے بڑھا کر نہ رکھا جائے کہ کسی کا انتقال ہو تو ختم قرآن کریں، بلکہ یہ زندگی کا وتیرہ ہونا چاہیے اور فریضہ ہونا چاہیے۔ ہر وقت یہ فکر ہونی چاہیے کہ کسی دن بھی قرآن کی تلاوت ناغہ نہ ہو اور ہم برابر تلاوت کرتے رہیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم کلام الہی کو پڑھ سکیں۔ دوسرا حق یہ ہے کہ ہم اس پر تدبر کریں۔ ویسے قرآن کے 4 حق ہیں جن پر میں تھوڑی سی توجہ آپ کی مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلا حق تو اس کا یہ ہے کہ ہم اس پر ایمان لائیں، یہ یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، یہ رسول کا لکھا ہوا نہیں ہے بلکہ اللہ نے آسمان سے نازل کیا ہے۔ شہر انزلناہ، یہ ایک ایسا مہینہ ہے رمضان کا جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان ایک مہینہ ہے جس میں قرآن اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے۔ تو ہم اللہ کا کتاب سمجھیں، اللہ کا کلام سمجھیں، اور دنیا کے کسی کلام کو اس کے کلام کے برابر نہ سمجھیں۔ یہ پہلی بات ہے، اور بعین ہی ہم تک جو پہنچا ہے یہ بعین ہی وہی کلام ہے جو اللہ نے نازل کیا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بندو، پچھلے زمانے میں بھی ہم نے پیغمبروں پر کتابیں نازل کی تھی، مگر ان امتوں نے
ان کتابوں کو بھلا دیا، بدل ڈالا، یحرفون الکلم عن مواضعہ، الفاظ بدل ڈالے، حروف بدل ڈالے، اور پھر کہا کہ یہ ہم اللہ نے نازل کیا ہے۔ ہم نے قرآن تمہاری حفاظت پر نہیں چھوڑا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے قرآن کو اپنی حفاظت میں رکھا ہے، اللہ ہی اس کا محافظ ہے، وہی حفاظت کرنے والا ہے، اسی نے اسے نازل کیا ہے، وہی اس کی حفاظت کرے گا۔ اور قسم ہے رب کردگار کی، جس چیز کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ لے لے، دنیا کی کوئی طاقت اسے مٹا نہیں سکتی، اسے بدل نہیں سکتی، اسے ختم نہیں کر سکتی۔ تو قرآن قیامت تک انشاءاللہ محفوظ رہے گا، یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ قرآن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو کہ یہاں یہ گواہی دے گا کہ اس بندے نے میرے احکام پر غور و فکر کیا، اپنایا، عمل کیا، عمل کرنے کی بات کی، یہ بھی ضروری ہے۔ اور پھر میں نے عرض کیا تھا کہ یہ وکیل اللہ کے ہاں پوری گواہی دے گا اور ہمارا مقدمہ جتوانے کی کوشش کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے حق میں وکیل بنائے، ہمارے نہ حق وکیل نہ بنائے۔ اس پر ایمان ہمارا پہلی ذمہ داری ہے، ہم اس پر ایمان لائیں۔ دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم نیت پاکیزہ رکھیں، صرف قرآن کو دہرانے اور اجر پانے اور صرف گویا قرآن کے ذریعے سے شہرت پانے اور اپنا مرتبہ پانے، لوگوں میں ذکر کیا جانے، یہ نیت نہ ہو، بلکہ یہ نیت ہو کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس کلام پر مجھے عمل کرنا ہے، اس کے مطابق زندگی گزارنا ہے، اس سے ہدایت حاصل کرنا ہے، یہ ہدایت کی کتاب ہے، اس سے مجھے ہدایت حاصل کرنی ہے۔ یہ اسے انسان کو یہ نیت پاکیزہ رکھنی چاہیے۔ تیسرا حق اس کا یہ ہے کہ ہم اس کے مطابق زندگی کو ڈھالنے اور کردار بنانے کا عزم مصمم کریں، اس سانچے میں اپنے کو ڈھالنے کی کوشش کریں، اور ہمارا کردار، ہماری زندگی، ہماری عملی زندگی، ہمارا شب و روز اس قرآن کے مطابق ہو۔ دیکھیے اللہ کا یہ بہت بڑا کارنامہ ہے، بہت بڑا کرم ہے اللہ تعالیٰ کا، فضل ہے اللہ تعالیٰ کا، فیضان ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اس نے ہمیں اس قرآن کا وارث بنایا۔ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب نازل کی، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر تمام بندوں میں سے اللہ تعالیٰ نے ہمارا انتخاب کیا اور ہمیں وارث بنایا اس کتاب کا۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور وارث اس لیے بنایا ہے کہ ہم جب تک زندہ رہیں اس قرآن کی روشنی میں ہماری زندگی بنے، ہمارا کردار بنے، ہمارا عمل بنے، اور ہم انفرادی زندگی میں بھی اور اجتماعی زندگی میں بھی نمونہ پیش کریں اس قرآن کا، اور اس قرآن کے روشنی میں ڈھلنے کی کوشش کریں، اور قرآن کے مطابق اپنے آپ کو بنانے کی، اپنی امت کو بنانے کی برابر کوشش کرتے رہیں۔ ساتھ ساتھ چوتھا حق یہ ہے کہ دعا بھی کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ ہم کوشش کرتے ہیں نیت کو پاکیزہ رکھنے کی، اے اللہ ہم یہ قرآن پر ایمان بھی رکھتے ہیں، ہم اس کے مطابق اپنے آپ کو بنانے کی کوشش بھی کرتے ہیں، مگر تیری توفیق اگر شامل حال نہ ہو، تو اگر توفیق نہ دے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے رسول نے ایک دعا سکھائی ہے، حدیث قدسی ہے، دعا سکھائی ہے، یہ دعا بھی پڑھتے رہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس دعا کے پڑھتے رہنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ دعا سکھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بندہ آئے سحرگاہی میں اور جس وقت بھی موقع ہو یہ دعا ضرور کرے، اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک ناصیتی بیدک ماضٍ فی حکمک عدل فی قضاک انا اسألک بکل اسم هو لک سمیت بہ نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی۔ اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، اے اللہ میں تیرے بندے کا بیٹا ہوں، اے اللہ میں تیری بندی کا بیٹا ہوں،
میری پیشانی تیرے قبضے میں ہے، میری زندگی میں تیرا حکم نافذ ہونے والا ہے، تیرا جو بھی فیصلہ ہے، تیری جو بھی مرضی ہے وہ عدل ہی عدل ہے، انصاف ہی انصاف ہے۔ میں تیرے اس نام سے تجھ سے مانگتا ہوں، بھیک مانگتا ہوں، جو نام تو نے اپنے لیے پسند کیا ہے، اپنے لیے رکھا ہے، یا اپنی کتاب میں نازل کیا ہے، یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا ہے۔ اے اللہ، میں تجھ سے التجا کرتا ہوں، تجھ سے دعا کرتا ہوں، عاجزی کے ساتھ تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر یہ چاہتا ہوں کہ تو قرآن کو میرے قلب کی بہار بنا دے، میرے سینے کا نور بنا دے، میرے حزن اور غم کی روشنی بنا دے، روشن کر دے میری سینے کو، اور میرا غم، میری دشواریاں، میری پریشانیاں اس قرآن کے ذریعے سے سب دور ہو جائیں۔ اے اللہ، تو قرآن سے ہمیں یہ ربط رکھنے کی توفیق عطا فرما، اس کے حق بھی ادا کر سکیں، اس کی تلاوت بھی کر سکیں، اس کے سمجھنے کی کوشش بھی کر سکیں، اس کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش بھی کر سکیں، ان کی ہدایات پر عمل بھی کر سکیں، اس کے مطابق کردار بھی بنا سکیں۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد قدیم کریم ملک بر الرؤوف الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔